یہ ہے کہ آج کا جو یہ دن ہے 11 صفر، آج کے دن میرے پیر و مرشد حضور شیخ القرآن علامہ غلام علی اکھاڑوی رحمت اللہ علیہ، اشرف رضوی رحمت اللہ علیہ، آپ کے عرس پاک کا دن ہے۔ اور اکھاڑا میں گزشتہ کل 4 جنوری، آج 5 جنوری 2 روزہ عرس کی تقریب چل رہی ہے اور آج اختتام پذیر ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سن چکے۔ ایک ہی جملہ کہہ کر میں آگے نکلوں گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے پر پروگرامات تشکیل دی جا رہی ہے۔ ڈی آئی پی میں 19 جنوری جشن امام احمد رضا کانفرنس مولانا اختر نوری صاحب کی مسجد میں، نوری مسجد میں، اور 20 جنوری ہمارے یہاں انشاءاللہ جشن امام احمد رضا کا الگ پروگرام ہوگا، جس میں ہندوستان سے سید محمد امین القادری تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ آج میں حضرت صاحب کے حوالے سے ایک پوائنٹ پہ کچھ علمی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے آسان فرمائے اور سب کو سمجھنا، سب کے لیے سمجھنے کو آسان فرمائے۔ اولاً تو یہ عرض کر دوں کہ جب مجھے خواب میں بشارت ہوئی تھی حضرت صاحب کے بارے میں، حاشا وکلا حضرت صاحب کے نام سے بھی میں واقف نہیں تھا۔ میں بنگلہ دیش میں تھا، گاؤں میں تھا، سمندری علاقے میں تھا۔ جو ہی یہ محسوس کیا کہ مجھے بھی بیعت ہو جانا چاہیے، تو والد ماجد پیر طریقت استاذ العلماء رحمت اللہ علیہ والد ماجد کے حضور حاضر ہوا تھا کہ مجھے بیعت کیجئے۔ آپ نے فرمایا عام لوگوں کی طرح آپ لوگ بھی ایسے ہی بیعت ہو جاؤ گے تو فائدہ کیا رہا، استخارہ کریں، استخارے میں جو بتایا جائے اسی پہ عمل کیا کریں، اندھا دھند بیعت ہو کے زندگی ختم نہ کرے، ضائع نہ کرے۔ تو میں نے 3 دن کے استخارے کے بعد عظیم الشان ایک خواب میں حضرت صاحب کی بشارت ملی، جس کے بعد آ کے دبئی میں 85 میں بیعت ہوا۔ مقبول شخصیت جن کے بارے میں انجان کسی شخص کو بتایا جائے کہ آپ کے پیر و مرشد وہ ہیں، تو اندازہ لگائیں کتنا مقبولیت اللہ کے دربار میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہو۔ علامہ کوکب نورانی صاحب نے آپ کا جو نمبر نکالا اس میں بھی نوٹ کیا، ماہنامہ رضائے مصطفیٰ میں بھی حضرت صاحب کا جو نمبر نکالا تھا اسی میں بھی نوٹ کیا، اور مدینہ منورہ کے احباب بھی شاہد ہیں، اب بھی اس محفل میں بیٹھنے والے احباب موجود ہیں اس دنیا میں۔ آپ بہت بڑے عاشق رسول تھے، سب سے پہلا درجہ آپ عشق رسول کا رکھتے تھے کہ اصل مقصد جو ہے ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہ ہو، دوسروں کے عشق سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے اپنے پیر و مرشد کا عشق ہوتا ہے، دوسرے اولیاء اکرام کا عشق ہوتا ہے، یہ راستے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کے عشق بھی راستے ہیں، اصل منزل جو ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ لوگوں کے رجحان ذات مصطفی اصل الکائنات فخر الموجودات جو اصل کائنات ہے ان سے ہٹا کے دوسروں کی طرف زیادہ مبذول کرا دیا گیا۔ کہیں دیکھا جاتا ہے خرافات ہے کہ اپنے پیر کو اتنا ماننے لگتے ہیں کہ وہ پیر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولے بیٹھتے ہیں اور سنت کا کوئی پیروکار نہیں ہے، کوئی تابعداری رسول نہیں ہے، بس یہ کہتے کہ میں پیر کا دیوانہ ہوں۔ اگر تم پیر کا دیوانہ ہو، رسول کی مخالفت کرتے ہو، غوث کا بھی دیوانہ
خواجہ کا دیوانہ کیوں نہ ہو، داتا کا دیوانہ کیوں نہ ہو، علی کا دیوانہ کیوں نہ ہو، حسن و حسین کا دیوانہ کیوں نہ ہو، صدیق کا دیوانہ کیوں نہ ہو، عمر کا دیوانہ کیوں نہ ہو، عثمان کا دیوانہ کیوں نہ ہو، کسی کا بھی دیوانہ ہو، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مقبول نہیں ہے تو وہ سب بیکار ہے۔ ہاں اگر یہ دیوانگی مقبول بارگاہ رسالت ہو پھر تو نور علی نور ہے، پھر تو نور علی نور ہے۔ تو مشغول زیادہ وہاں ہونا چاہیے جو اصل چیز ہے۔ لوگوں کو دوسری طرف مشغول زیادہ کر دیا گیا، یہ اس دور کا المیہ ہے۔ حضرت صاحب قبلہ ہمیں یہی بتاتے تھے کہ عشق رسول، وظیفہ کوئی پوچھے تو دلائل الخیرات بتا دیا کرتے تھے کہ دلائل الخیرات پڑھے۔ دلائل الخیرات پڑھنے سے اگر آپ فرمایا کرتے تھے دلائل الخیرات پڑھنے سے اگر حاجت روائی نہ ہو، مشکل کشائی نہ ہو، پھر اور کیا، کس وظیفے سے آپ حاجت روائی چاہتے ہو؟ انتقال سے پہلے سال میری بھی ملاقات ہوئی تھی مدینہ منورہ میں، سفر مظفر کے 11 تاریخ کو آپ کا وصال، اور 1919 میں آپ کی پیدائش، جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحلت کا سال ہے، اور سفر کا مہینہ ان کو ملا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے دیوانے تھے، مخدوم سمنانی کے دیوانے، جامع اشرف المدارس ادارے کا نام رکھا تو زمزم رضا، ایک ٹینکی جو ہے پانی کا، پورے ادارے کے طالب علم جس سے پانی پیتے ہو، اس کا نام بڑے سے جلی حروف میں جی ٹی روڈ میں ملتان روڈ سے جب لاہور کی طرف کوئی جائے تو اس لفظ پہ نظر پڑے بغیر گزر نہیں سکتا، اتنے جلی حروف میں لکھا ہوا ہے زمزم رضا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں چیزوں کو، اشرفیت اور رضویت کو ساتھ لے کے چلتے تھے۔ آپ مدینہ منورہ میں تھے اور آپ کو پتا تھا، بارہا آپ سن چکے کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ اکاڑا سے میرے لیے فون آیا تھا رمضان المبارک میں کہ بیٹا پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہو نہ ہو، مدینہ شریف پہنچے، میں بھی جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور آگے پیچھے کبھی فون نہیں کرتے تھے کیونکہ حضرت صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ جانے کا وقت قریب آ گیا تو ذمہ داری نبھانا ہے۔ منبر نبوی شریف کے وہاں ریاض الجنہ میں آپ نے فرمایا، اور لکھنے والوں کے نام میں نے بتایا آپ کو کہ کوکب نورانی نے بھی نوٹ کیا اور ماہنامہ رضائے مصطفیٰ میں بھی، فرماتے ہیں کہ آقا کا اتنا کرم تو ہو گیا کہ منبر نبوی کے قریب میں بالکل ظاہری صورت میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر ہیں؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں بوڑھے ہو گئے ہیں اور دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا، اس کے باوجود جستجو میں ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم نے پایا ہم حق پر ہیں، یہ ہم جانتے ہیں، کیا آپ کی تصدیق ہے ہم حق پر ہیں؟ کون؟ اہل سنت والجماعت کیا حق پر ہے؟ بریلوی حضرات کیا حق پر ہیں؟ امام احمد رضا نے جو عقائد پیش کیے جن کو ہم مانتے ہیں، کیا ہم حق پر ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک کو ہلا کے اشارہ فرمایا کہ ہاں آپ حق پر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ یہ ہے رابطہ رسول۔ اسی پوائنٹ پہ میں تقریر کروں گا اور 11:30 تک انشاءاللہ۔ اللہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ رحمت للعالمین کیا ہے؟ یوں سمجھیے کہ اللہ سے جو کچھ بھی ملے مخلوقات کو، صرف
مسلمانوں کو نہیں، صرف انسان کو نہیں، صرف انسان و جنات کو نہیں، حیوانات و نباتات کو نہیں، فرشتے یا حوروں کو نہیں، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے العالمین، فرمایا رحمت للعالمین۔ رب کیا ہے؟ رب العالمین۔ بولے نا یار، رب العالمین۔ اللہ کیا ہے؟ رب رب العالمین۔ رب العالمین، العالمین کا رب اللہ ہے، اور اللہ فرما رہا ہے، قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عالمین کے لیے رب میں ہوں تو رحمت، عالمین کے لیے رحمت آپ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پتا چلا اللہ کی ربوبیت جہاں تک ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ جبرائیل علیہ السلام کا رب ہے کہ نہیں، میکائیل کا رب ہے کہ نہیں، اسرافیل کا رب ہے کہ نہیں، عزرائیل کا رب ہے کہ نہیں، جنت کا رب ہے کہ نہیں، جہنم کا رب ہے کہ نہیں، کائنات کا رب ہے کہ نہیں؟ کچھ بھی نہیں، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب کا رب اللہ ہے۔ رب فرماتا ہے سب کے لیے رحمت محمد الرسول سبحان اللہ، صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم۔ وسلم۔ بیچ میں یوں سمجھیے کہ برزخ ہے، اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی آنا ہے مخلوق کی طرف ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے آنا ہے۔ تبھی تو آقا نے فرمایا، بخاری شریف کتاب العلم کی حدیث ہے کہ انما انا قاسم واللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دینے والا اللہ ہے، بانٹتا میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ انما انا قاسم واللہ یعطی او معطی، اللہ دینے والا ہے، بانٹنے والا میں ہوں۔ ملتا کہاں سے ہے؟ بانٹنے والے سے۔ بے شک۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ذات رسول کے علاوہ کسی کو کوئی چیز نہیں مل سکتی، یہاں تک کہ کافروں کو بھی، یہاں تک کہ مردوں کو بھی۔ کسی کو ذات رسول کو چھوڑ کے اللہ سے کچھ بھی پانا ممکن نہیں ہے۔ اگر ذات رسول مر جائے کائنات کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے میرے آقا فرماتے کنت نبیم وآدم بین الماء والتین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اشارات ہے۔ تمہارے آدم تو پانی اور مٹی میں ملے ہوئے ہیں، اور میں اس وقت نبوت لیے بیٹھا سبحان تھا۔ اللہ۔ اور زرقانی کی عبارت ہے، زرقانی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارشاد فرمایا، آقا کریم کا ارشاد زرقانی نے نقل کیا کہ لا شمس ولا قمر ولا جنت سبحان اللہ، بے شک، بے شک، ولا بے جن شک۔ ولا ملک مقرب لا 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 شیء الا اللہ وانا محمد رسول اللہ۔ پانی نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، یا رب تھا یا میں تھا۔ سبحان اللہ۔ وہاں سے شروع، بے وقوف کہتے ہیں مر گئے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، بے شک، سبحان اللہ۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان، یہ بات سمجھیے، بے شک، بے شک۔ جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان ہے۔ جان ہے تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ میں حسینی، سبحان اللہ، جان ہے تو بیٹا ہوا ہوں، بے شک۔ باتیں بھی کر رہا ہوں، سب کچھ، جب جان نکل جائے کچھ بھی نہیں۔ جہان کے لیے جان اعلیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور یہی فیصلہ کن بات ہے، یہی فیصلہ کن بات ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود موجود ہے، آپ کا وجود موجود ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ مدینہ منورہ میں آرام فرما ہے،
سبحان اللہ، بے شک بے شک، مدینہ منورہ میں آرام فرما، آرام فرما ہے اور دنیاوی حیات سے بہتر حیات کے ساتھ آرام فرما ہے. دنیا کو اپنے ہاتھ کے ہتھیلی کی طرح مشاہدہ فرماتے ہیں اور اگر مرضی فرمائے تو عاشق اگر یاد کرے تو وہاں بھی تشریف لا سکتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ قطعاً نہیں ہے کہ لازمی یہاں تشریف فرما ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اگر آقا کرم فرمائے تشریف لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں. یہی ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے. لا یجری علیہ زمان ولا یشتمل علیہ المکان، نہ وہ کسی زمانے میں سماتا ہے نہ مکان میں سماتا ہے، وہ تو ہر جگہ، یہ جگہ ہمارے عقل کے مطابق ہے، موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہے مگر پوری کائنات کو اپنے ہاتھ کے ہتھیلی کی طرح مشاہدہ فرما رہے ہیں. جب مرضی فرمائیں گے تشریف بھی لا سکتے ہیں. اور اس پہ بخاری کے حدیث میں پیش کر رہا ہوں، کتاب الرویا، صحیح البخاری کے اندر کتاب الرویا کے باب میں، کتاب الرویا بابو رویت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام. اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں، امام احمد نے مسند امام احمد میں، اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر کے اندر، علامہ مصنف عبد الرزاق صاحب مصنف عبد الرزاق الصنعانی نے اپنی تفسیر کے اندر رحمت للعالمین کی تفسیر میں، بڑے محدثین چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ نجدی ہو، سب نے اس حدیث کو نوٹ کیا. البانی جیسے ناقد ان لوگوں کو غیر مقلد، ہمیں ابھی پرواہ کیا ہے، جو حق بات ہے کہنا ہے، اور الحمدللہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہی لوگ حق ہیں، تبھی تو یہ حال ہے. سب نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے. حدیث کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام فی المنام فسیرانی فی الیقظہ. جس نے بھی مجھے خواب میں دیکھا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے نا، ریکارڈ کریں اور ہر جگہ پھیلائیں، پہنچائیں. من رآنی فی المنام، جس نے بھی مجھے خواب میں، آقا فرماتے ہیں جس نے بھی مجھے خواب میں دیکھا ہے، ایک ہی مرتبہ کافی ہے دیکھنا ہے، زیادہ دیکھیں وہ بھی اس میں شامل ہے. ایک مرتبہ بھی اگر کسی نے دیکھا ہے، دیدار کسی کو حاصل ہے، آقا اعلان فرماتے ہیں فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ، ان قریب وہ مجھے بیداری کے عالم میں دیکھے گا. سبحان اللہ، ان قریب وہ مجھے بیداری کے عالم میں دیکھے گا. زوائد بزاز والوں نے نقل کیا کہ وَلَوْ قُبَيْلَ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ آقا نے فرمایا موت سے تھوڑی دیر پہلے کیوں نہ ہو ضرور مجھے دیکھے گا. جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے بیداری میں دیکھے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا. اگر وہ قابل ہے تو پہلے دیکھ لے گا، اگر اس قابل نہیں ہے تو موت سے پہلے پہلے کیوں نہ ہو دیدار رسول بیداری کے عالم میں کر کے پھر جائے گا. اب بات یہ ہے، من رآنی فی المنام، آقا کی روایات موجود ہے. آپ کو پتا ہے کہ شیطان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نہیں لے سکتا. شیطان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت لے کر کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ صحیح روایات موجود ہے. اب آقا فرماتے ہیں من رآنی،
ہم دیکھتے ہیں آقا کے دو پہلو ہیں، توجہ چاہوں گا، ایک حقیقت ہے، ایک کیفیت ہے۔ حقیقت محمدیہ جس کو کہا جاتا ہے وہ ایک پہلو ہے، اور کیفیت محمدیہ علی صاحب التحیۃ والثناء وہ الگ پہلو ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے سامنے جو تشریف فرما ہے وہ کیفیت کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، اللہ کے سوا مجھے میرے حقیقت کو کوئی نہیں پہچانے گا۔ تو وہ دو پہلو ہیں، ایک حقیقت ہے، ایک کیفیت ہے۔ کیفیت کو صحابہ سب نے دیکھے ہیں۔ اب آقا نے یہاں فرمایا من رعانی، تو کیا مراد ہے؟ کیا کیفیت کو دیکھنا ہے یا حقیقت کو دیکھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ معمہ علماء کے سامنے عقدۂ لا ینحل بن کے رہ جاتا۔ یہ مسئلہ علماء کے لیے عقدۂ لا ینحل، وہ گٹھا، وہ عقدہ جس کا کوئی حل نہیں ہے، کشادہ نہیں ہے، سمجھنا مشکل ہے کہہ کر علماء چھوڑ دیتے۔ مگر قربان جاؤں امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نے اس مسئلے کی عقدہ کشائی کی اور فرمایا کہ میں نے 99 مرتبہ اللہ کو دیکھا ہے، 99 مرتبہ نبی کو دیکھا ہے۔ جب نبی کو دیکھ رہا تھا اللہ ہے یا نبی ہے یہ فرق نہیں کر پا رہا تھا، جب اللہ کو دیکھا تو اللہ ہے یا نبی ہے یہ فرق نہیں کر پایا، تو ثابت کر دیا کہ حقیقت کی زیارت بھی ممکن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ فرمایا کہ میں نے ایک نور دیکھا، اللہ نور السماوات والارض کی طرف گمان کر کے میں کلمہ شریف پڑھا۔ دوسرے روز نور دیکھا، پچھلے روز کے تجربے سے پھر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کلمہ شہادت پڑھنے لگا، تو نور سے آواز آئی کہ میں رب نہیں ہوں، میں تمہارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ مقام ہے جس کی زیارت کو کسی کو ہو جائے، کیونکہ دیدار الہی خواب میں ممکن ہے۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، اللہ کو خواب میں دیکھنا ممکن ہے۔ اللہ کو خواب میں دیکھنا کیا ہے؟ ممکن ہے۔ مراقبے میں دیکھنا ممکن ہے۔ اپنے ان ظاہری آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار سوائے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، مگر خواب میں دیکھنا ممکن ہے، جس طرح امام اعظم دیکھ چکے۔ یہ ہے حقیقت کی زیارت۔ اب کیفیت کی طرف آتے ہیں۔ کیفیات کی زیارت میں ایک تو یہ ہے کہ بندہ جب قابل ہو جائے، دیدار کے قابل ہو جائے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرما دیں اور اپنا حقیقی جلوہ یعنی کیفیت پاک کا جلوہ بندے کے سامنے ظاہر کر دے اور زیارت کر لے، جو شمائل محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، سر سے لے کے آباد مستق، جس طرح کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں تھے، اسی انداز کا ہو۔ دل بھی گوارا کریں کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یہ اعظم ترین زیارت ہے، یہ اعظم ترین زیارت ہے۔ اور اگر اس طرح کا دیدار خواب میں مل جائے تو اس کے لیے بشارت ہے کہ موت سے پہلے کیوں نہ ہو ضرور وہ مجھے دیکھے گا۔ دوسرا ایسا ہے کہ شمائل کے ساتھ مل نہیں ہے، شمائل کے ساتھ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے ساتھ
مل نہیں ہے، چہرے میں رنگت کی کمی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رنگت ہے وہ رنگت نہیں نظر آیا، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک سفید نہیں تھی، داڑھی شریف سفید نہیں تھی، تو پورے داڑھی شریف کو سفید دیکھ لینا، شمائل کے ساتھ مل ہے پورا وجود، مگر کسی صفت میں الگ دیکھ لینا، کالا دیکھ لینا کہ سیاہ رنگ کا ہے، آقا کریم کے سب شمائل برابر ہیں مگر رنگ کالا ہے، اس طرح اگر کوئی دیکھے تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی نے صحیح بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ وہ تعبیر کرنے والا خواب ہے، کیونکہ آقا آئینہ ہے، آئینہ ہے، کائنات کے لیے آئینہ ہے، ارے صرف کائنات کے لیے آئینہ نہیں ہے بلکہ جمال یار کے لیے بھی آئینہ ہے، جمال یار کے لیے بھی آئینہ ہے، جگہ چھوٹی ہے، بات بڑی ہے، میں نہیں کر رہا، ایسے گزر جا رہا ہوں، آقا فرماتا ہے من رعانی فی المنام فقد رعانی حقا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق کو دیکھا، سبحان اللہ۔ ایک ترجمہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں اور اصول کے مطابق ذمہ داری میرے کندھوں پہ ہے۔ تو آئینہ ہے، بندے کا نفس کالا ہے، آقا کو پیار آ گیا کہ یہ امتی میری ایمان بھی ہے، مانتا بھی ہے، مگر نفس اس کا کالا ہے، اس کو ایک جلوہ دکھا دیتا ہوں تاکہ راستہ آگے صاف ہو جائے، تو اس کے سامنے دکھا دیا جاتا ہے کیا کر رہے ہو، مجھے مانتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، اور اپنا رنگ جو ہے سیاہ کیا ہوا ہے، گناہوں میں ملوث ہو، دیدار کرا دیا جاتا ہے۔ کبھی ایسی بھی ہوتی ہے کسی ایک صفت میں کہ ریش مبارک کاٹی ہوئی نظر آئے، تو فرماتے ہیں نقص دین کا اشارہ ہے، نقص دین کا اشارہ کیا جاتا ہے کہ اے امتی تو کیا کر رہا ہے، تیرا دین میں نقص ہے، اس کو سدھار لے، یہ تعبیر کے قابل ہے۔ جب شمائل کے ساتھ برابر ہو، کسی صفت میں الگ ہو، کسی صفت میں مختلف ہو، یہ ہے تعبیر کے برابر قابل۔ اور ایک خواب ایسے ہیں کہ آقا بتایا جا رہا ہے کہ یہ آگے آ جائیے حاجی صاحب، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی بتا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بندے کا دل بھی گوارا نہیں کرتا، اور شمائل دیکھا، کتاب دیکھنے پہ پتا چلا کہ شمائل محمدیہ جس طرح سے کتابوں میں ہے، کس طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا ذکر اس کو دیکھا تو اس کے بھی مختلف ہے، اس سے بھی مختلف ہے، شمائل کی بھی برابر نہیں ہے، خود نے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی نہیں فرمایا، دیکھنے والے کے دل نے گوارا بھی نہیں کیا۔ تو علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں اتنا ہے جو شیطان کی طرف سے وسوسہ ڈالنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ خود اگر کہیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی ممکن نہیں کہ وہ رسول نہ ہو۔ شیطان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، شیطان آقا کریم کی صورت نہیں لے سکتا، صرف دھوکہ دینے کے لیے ایک اتنی سی بات رہ جاتی ہے جس کو علماء نے اتفاقی بیان کیا کہ دل بھی گوارا نہ کرے، صورت بھی شمائل کے برابر نہ ہو، کوئی اور کوئی کہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ شیطانی وسوسہ، اتنا شیطانی وسوسہ رہ جاتا ہے۔ اب آگے چلیے، بات ختم کرتا ہوں میں۔ حقیقت کا اگر دیدار نصیب ہو جائے
امام اعظم کو دیدار نصیب ہونے پہ کیا کیا؟ ہم جاتے ہیں نا مدینہ منورہ جاتے ہیں، بلکہ الحمدللہ یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم تو مدینہ بھیجنے والوں میں سے، سبحان اللہ، یہ حاجی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیشاب پیخانہ کرتے ہو کہ نہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ مدینے میں پیشاب کرنے بیٹھ رہا ہوں، مدینے میں پیخانے کے لیے بیٹھ رہا ہوں؟ سوچا ہے؟ وہ ہمارا مقام نہیں ہے، وہ ہمارا مقام نہیں ہے۔ جب دیدار رسول حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے حدود کے اندر پیشاب کے لیے بیٹھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے شخص جو اس مقام پہ فائز ہو جائے پھر ان کو دیدار حقیقت کرایا جاتا ہے، اور دیدار کیفیت جو ہے وہ ممکن ہے۔ جو جتنا قابل ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ رنگت کے ساتھ، اتنے ہی زیادہ شفقت کے ساتھ، اتنے ہی زیادہ رحمت کے ساتھ، اتنے ہی زیادہ اپنے جمال کے اظہار کے ساتھ دیدار کرایا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس کو آ کر اگر کوئی کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اوصاف بیان کرو۔ اوصاف بیان کرنے پہ فائنل کرتے تھے ہاں ایسے ہی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی مختلف اوصاف بیان کر دیتے تو انکار کر دیتے کہ یہ آقا ایسے نہیں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی امام احمد نے مسند میں روایت کی ہے کہ آپ سے بھی اگر کوئی خواب بیان کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے تو آپ فرماتے ہیں اوصاف بیان کریں۔ تو دو صحابی ملے جو اوصاف پوچھتے تھے، اگر شیطان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، جس طرح میں نے باریک دخل کا اشارہ کیا ہے اس کا امکان نہ ہوتا تو صحابہ کبھی بھی اوصاف نہیں پوچھتے، کیونکہ جس نے دیکھا وہی ہے۔ بے شک حضرت اس طرح سے چونکہ وجود موجود ہے تو آقا نے اعلان کیا میرے بھائیوں سمجھو، عقیدہ سمجھو، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ آقا فرماتے ہیں من رانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ۔ کوئی مشرق میں ہے، کوئی مغرب میں ہے، کوئی جنوب میں ہے، کوئی شمال میں ہے، کوئی کہاں ہے، دیدار کرنے والوں کے لیے آقا نے فرمایا کہ وہ ضرور بیداری میں دیکھے گا۔ تو بیداری میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹو آئے گی؟ بیداری میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کی جائے گی؟ ارے آقا کی مثال تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ بے شک آقا کی مثال آپ امتناع النظیر ہے، آپ کے لیے نظیر مثال ممکن نہیں ہے، وہ بے مثال ہے، کوئی مثال کیسے بنے؟ تو آقا نے فرما دیا کہ میرا وجود موجود ہے، جہاں بھی رہو تم، اگر خواب میں دیکھا ہے تو اللہ نے مجھے یہ قدرت دی ہے کہ بیداری میں بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اور کسی کے لیے یہ نہیں ہے، اور کسی کے لیے نہیں ہے، مگر آقا کے لیے یہ پکی بات ہے کہ بیداری میں بھی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی 8 ساتھیوں کو ساتھ لے کے بخاری شریف ریاض الجنہ میں بیٹھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہہ بخاری شریف پڑھی ہے۔ حضرت عبد الوہاب شعرانی نے لکھا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی کو خواب تو خواب بالمشافہہ ظاہر باہر 75 مرتبہ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سبحان اللہ خوشیاں مناؤ اپنے عقیدے پر، بے شک خوش ہو جاؤ، یہی ایک طریقہ اہل سنت والجماعت ہے
جس کے اولیاء نے اعلان کیے ہیں، اولیاء اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نبی کا رابطہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عبدالحق محدث دہلوی حدیث پڑھا رہے ہیں، چہرے میں ملال آ گیا، غمگین ہو گئے۔ شاگردوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ آپ حدیث پڑھاتے پڑھاتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہی آپ پریشان ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شاگردوں، جب میں حدیث پڑھانے بیٹھتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال میرے سامنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کا ظہور ہوتا ہے۔ جب میں کوئی غلط حدیث پڑھنے لگتا ہوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میں ملال آ جاتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ ملال مجھ پہ سرایت کر جاتی ہے، میں پھر چپ ہو جاتا ہوں۔ اور عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میں نے جتنے حدیثیں تمہیں پڑھائی ہے وہ سب آقا سے تصدیق شدہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان وہ کون اللہ ہے؟ سبحان اللہ سنی کہیں نا یار۔ سبحان اللہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کون تھے؟ وہابی تو نہیں تھا نا، نجدی تو نہیں تھا نا، شیعہ تو نہیں تھا نا، رافضی تو نہیں تھا نا، قادیانی تو نہیں تھا نا، پریکٹیکل بات کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل البریلوی مدینہ منورہ میں جا کے عرض کرتے ہیں وہ سوئے لالا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخر کار رسول پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بالمشافہہ دیدار نصیب ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت صاحب کے بارے میں نے عرض کیا، اس طرح اب بھی صرف ابھی نہیں، قیامت تک کے لیے میرے رسول کا وجود موجود ہے، اور جو حق پہ چلنے والے لوگ ہوں گے، اولیاء ہوں ان کو بھی زیارت ممکن ہے، علماء ہوں ان کو بھی زیارت ممکن ہے، عام لوگ ہو ان کو بھی زیارت ممکن ہے، مگر بات یہ ہے کہ اپنے اپنے مقام کے مطابق زیارت ہوگی۔ حضرت شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ، آپ پر فالج کا اٹیک ہوتا ہے، بے شک فالج میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور قصیدہ بردہ شریف لکھتے ہیں۔ پتا ہے بردے کا معنی کیا ہے؟ بردہ کا کیا معنی ہے؟ چادر، چادر کو بردہ کہا جاتا ہے۔ قصیدہ بردہ شریف لکھتے ہیں اور اس میں اوصاف حمیدہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفا دے سکتے ہیں، اس بات پہ آپ شعر لکھتے ہیں۔ آقا علم غیب جانتے ہیں، اس بات پہ بات لکھتے ہیں۔ سنیوں کے تمام عقائد کو بے شک سبحان اللہ۔ قصیدہ بردہ اٹھائے، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ سب وہاں موجود ہے۔ جس طرح امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل البریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا نے سنیوں کے عقائد کو بند کر کے ہدایت کے بخشش کے طور پہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہدایت کے بخشش کو نے ہر مصرے میں کئی عقائد کا اظہار کر دیا ہے۔ اسی طرح امام بوصیری نے قصیدہ بردہ میں سب عقائد کو نوٹ کیا، اور یہ ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور اب ان کے جسم شریف پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں، ہاتھ پھرا لیتے ہیں پورے جسم پہ، اور اس کے بعد ایک چادر شریف عنایت کرتے ہیں۔ اور بعض نے لکھا جیسے محمود احمد قادری رضوی رحمت اللہ، ابو الحسنات محمد احمد قادری نے شرح بردہ میں لکھا ہے کہ آپ کو چادر شریف اوڑھ دیے تھے، یعنی اڑا دیے تھے چادر شریف آپ کے جسم پر، اور صبح اٹھے تو آپ فالج سے نکل چکے تھے، شفا یاب ہو چکے تھے، اور آپ نے اسی قصیدے کا نام رکھا قصیدۃ البردہ، چادر والا قصیدہ، چادر والا قصیدہ۔ کیوں؟ کیونکہ آقا کریم خواب میں آئے، چادر اڑا تو دیے تھے، واپس نہیں لے گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بوصیری کے پاس رہ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پریکٹیکل باتیں ہیں۔ بے شک۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اپنے نبی کے دن میں اتنا مگن ہو جاؤ، آمین، ان کے آمین۔ تصور میں اتنا مگن ہو جاؤ
کہ جن کو زیارت نصیب نہیں ہوئی اللہ اللہ تبارک و کرم تعالیٰ فرمائے، زیارت کرم کے فرمائے۔ قابل کر آمین 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 مسئلہ عرض کر کے میں اختتام کرتا ہوں۔ بے شک بعض کتابوں میں، تعویذات کے کتابوں میں، اعمال کے کتابوں میں ہے کہ 1000 دفعہ انا اعطیناک الکوثر پڑھ لے تو، بلکہ اعمال رضا میں بھی ہے انا اعطیناک الکوثر 1000 دفعہ پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ مگر اس میں ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ کہ عمل آپ کیوں پڑھیں گے؟ انا اعطیناک الکوثر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیدار دے۔ تو عارفین نے اس کو پسند نہیں کیا، فرمایا لا تدعو من وراء الحجرات، جب صحابہ کو حجرائے مبارکہ کے باہر سے بلانا تک منع کر دیا گیا تو آپ کون ہوتے ہو کہ کوئی وظیفہ پڑھ کے نبی کو دیکھنے کے لیے، بلانے کے لیے بیٹھ جاؤ؟ اس لیے اعمال ہے، میں اس کو بے ادبی میں شمار نہیں کروں گا، اعمال کی کتاب میں اعمال ہے۔ اگر پیر و مرشد اجازت دیتے ہیں تو پیر و مرشد جانے، ان کی حکمات جانے، مگر عام کتابوں سے لے کے کوئی وظیفہ پڑھنا کہ نبی کا دیدار ہو جائے تو یہ سویا ادب سے خالی نہیں ہے، بچنا چاہیے۔ ہاں کیا کریں؟ اکثر اولیاء نے یہی فرمایا کہ اس نیت کے بغیر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بلا رہا ہوں، دیدار مجھے کرائے، اس نیت کے بغیر درود شریف کثرت سے پڑھتے جاؤ، کثرت سے درود شریف پڑھو گے تو دیدار نصیب ہوگا۔ یا کسی وظیفے کے بغیر خود مانگتے رہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار نصیب کرا دیجئے، دیدار عطا کر دیجئے، مانگتے رہو۔ وظیفہ نہیں کرنا چاہیے، وظیفہ کر کے نبی کو دیکھنے میں کوئی فائدہ کیا ہوگا؟ خود جو ہے سویا ادبی میں شامل ہو جائے گا۔ حضرت ابو علی فارمیدی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد نجم الدین کبریٰ کے پاس حاضر ہوئے کہ میں آپ سے مرید ہوا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ بلکہ عارفین فرماتے ہیں کہ اہل طریقت کے لیے دیدار رسول ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر دیدار رسول مر جائے تو وہ اہل طریقت ہے ہی نہیں ہے۔ جو منزل مقصود ہے اس کی زیارت ہی نہ ہو پھر وہ کون سا اہل طریقت ہے؟ دیدار رسول نصیب ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا، نجم الدین کبریٰ نے فرمایا کہ فجر کی سنتیں چھوڑ دو، وہ مانگ رہے ہیں دیدار، سبحان اللہ، کہ نبی کا دیدار ہو جائے، اور پیر و مرشد وظیفہ دے رہے ہیں کہ فجر کی سنتیں چھوڑ دو۔ آپ پیر و مرشد کے کہنے پہ فجر کی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، فجر پڑھ لی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نیند آ گئی، نیند کا غلبہ ہوا تو دیدار یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ابو علی فارمیدی آپ جو ہے فرض تو پڑھ لیا ہے، میری سنتیں چھوڑنا تھا آپ نے، میری سنتیں کیوں آپ نے چھوڑی؟ اب سنتوں کو چھوڑ کے دیدار جو نصیب ہوا وہ کیا ہے؟ رجز ہے، وہ سزا کے طور پر لیا جا سکتا ہے کہ آقا ناراض ہوئے تو دیدار نصیب ہوا، آقا ناراض ہو کے دیدار عطا کیا ڈانٹنے کے لیے کہ تم نے سنتیں کیوں چھوڑی ہے۔ تو پیر و مرشد تو چاہ رہے تھے کہ اور قابل بن جاؤ، اور قابل بن جاؤ، اور قابل بن جاؤ، جو کاملوں کا دیدار ہوتا ہے وہ تمہیں نصیب ہو جائے، مگر مرید سمجھ ہی نہیں رہے تھے تو ادھورے میں دیدار حاصل کرنا چاہا تو ڈانٹ والا دیدار ان کو ہو گیا۔ اس وجہ سے دیدار رسول کے لیے وظیفہ نہیں کر رہے بلکہ درود شریف ہی کثرت سے پڑھے اور دھیان لگائے رہے کہ آقا 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 نبی 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 کرتے رہیں گے تو دیدار ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ یا نبی سلام